صبح شب ولادت اٹھو حضور آئے، شاہ غیور آئے، اٹھو حضور آئے، شاہ غیور آئے، سلطان دین و دنیا، صبح شب ولادت، سلطان دین و دنیا، ہاں دین والو اٹھو، تعظیم والو اٹھو، ہاں دین والو اٹھو، تعظیم والو اٹھو، آیا تمہارا مولا، صبح شب ولادت، آیا تمہارا مولا، صبح شب ولادت، پر نور ہے، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ، صبح شب ولادت، دے دے ہمارا حصہ، پر نور ہے زمانہ، صبح شب، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف رونق افروز ہوا، آپ سب حضرات کو اس ماہ ولادت کی آمد مبارک ہو۔ اللہ کریم ہمیں اور پورے عالم اسلام کو ماہ ولادت شریف کی برکات عطا فرمائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، سبب کائنات ہیں۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جو آج پونے 1500 سال بعد بھی ان کے جشن ولادت پر عقیدت و محبتوں کے اظہار ہیں، ایسے ہی حضور کی ولادت شریف سے صدیوں پہلے بھی سرکار علیہ السلام کے تذکرے اور آپ کی رونق افروزی جلوہ گری کی باتیں حضرات رسل و انبیاء کی مبارک زبانوں سے ادا ہوتی رہیں۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جتنے رسل و انبیاء تشریف لائے، ہر نبی نے دنیا سے پردہ کرتے وقت اپنی امت سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ وعدہ کرو اگر حضور میرے بعد آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث سامنے میرے، ارشاد فرمایا بارگاہ اقدس میں سوال ہوا، اور یہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہ قال انی عند اللہ مکتوب، فرمایا کہ بے شک میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں لکھا ہوا تھا، خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں۔ اور یہ کب لکھا ہوا تھا؟ ارشاد فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ،
ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گند رہا تھا، وہ مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی رب کے دربار میں لکھا تھا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ تو جہاں یہ حدیث آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، وہاں یہ معلوم ہوا کہ ابھی تو وجود آدم بھی تشکیل نہیں پایا تھا، اور سرکار کے نام اور وصف کے چرچے اس وقت بھی رب کے دربار میں موجود تھے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی شان و عظمت، اور بالخصوص جب ہم آپ کی ولادت پر نور کی بات کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سرکار کے نام سے، حضور کے نام کے توسل سے قبول ہوئی، اور یہ روایتیں ہم سنا چکے، اشارتاً آگے گزرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی اور نام حبیب کے وسیلے رب کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، ایک سفر میں عرض گزار ہوئے کہ آقا میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں، اجازت ہو تو سناؤں؟ فرما اللہ تیرا منہ سلامت رکھے، پڑھ۔ معلوم ہوا کہ جس زبان کو ذکر پاک کی دولت نصیب ہوتی ہے، اسے سرکار کے دربار سے چہرے کی سلامتی کی دعا بھی عطا ہوتی ہے۔ اور یہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے زاری عمر میں 2 سال بڑے تھے، اور یہ چچا ہو کر کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا یا پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بڑے ہیں؟ اب اس لفظ بڑے ہیں کا معنی مراد تو ایک ہی ہے کہ اس سے ایج کا سوال ہو رہا ہے، عمر کا سوال ہو رہا ہے۔ تو حضرت عباس فرماتے تھے بڑے تو حضور ہی ہیں، میں 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ دیکھیے کس انداز پر ادب ہے، اور یہی اہل ایمان کے پاس سب سے بڑی دولت ہوتی ہے کہ انہیں ادب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعظیم کے ساتھ ذکر کرنا فرض ہے۔ تعظیم کے ساتھ ذکر کرنا، یہی وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آیت کا مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ میرے حبیب علیہ السلام کے پکارنے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لینا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا، ان کے حضور ان کی بارگاہ میں چلا کر بات نہ کرنا۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا، میرے حبیب علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، ایسے نہ ان کو پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دوستوں میں، ہم عمروں میں، ہم جولیوں میں بے تکلفی ہوتی ہے، اور نام لے کر بھی ایک دوسرے کو پکارا جاتا۔ تو مفسرین نے یہاں بڑی حسین بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ رب العزت حکم یہ دے رہا ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو ذاتی نام لے کر پکارتے ہو، میرے حبیب کو ایسا نہ پکارنا، یا محمد نہ کہنا، بلکہ جب بھی کہنا یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا۔ جو سرکار علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ ہیں ان سے حضور کو یاد کرنا، اور دوسرا اپنی آوازیں ان سے پست رکھو، یہ سورۃ الحجرات میں حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب تلقین فرماتا ہے۔ اچھا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے چوٹی کے علماء اکابر و محدثین نے یہ باتیں درج کی ہیں
کہ وہ اپنے سے پہلے محدثین اکابرین کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا اور محفل میں یا واعظ کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک لیتا تو وہ ائمہ اولیاء صلحاء یکدم ٹیک ہٹا دیتے اور سر کو جھکا لیتے کہ حضور کا نام آ گیا ہے۔ نعت خوانی کے بارے میں اس میں شک نہیں ہے کہ کبھی حالات کی وجہ سے لہجوں کے اندر تلخی سے بھی اظہار ہوتا ہے، لیکن نرم لہجے کی بات یہ ہے کہ نعت پاک حضور علیہ السلام کی تعریف کا نام ہے، تو جب ہمارے اکابر نام پاک آ جاتا تو ٹیک چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، سر جھک جاتے۔ بڑے بڑے محدثین اولیاء کے بارے میں ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بعض وہ ہیں کہ ان کے وجود پہ ہیبت طاری ہو جاتی، اتنا ادب، اتنا حیا۔ تو عرض یہ ہے کہ بندہ نعت شریف پڑھے تو نعت اقدس کی ادائیگی میں پڑھنے والے کا طریقہ اور وہ جو پڑھ رہا ہے ان دونوں کا ادب کے دائرے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ادب و تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کو ہمیشہ تعظیم سے، آپ نے سنا ہم نے جب یہ عقیدہ ختم نبوت پر روایات ذکر کیں تو ایک حدیث پڑھی تھی دلائل النبوہ کے حوالے سے کہ سرکار علیہ السلام نے گوہ کو فرمایا، اے گوہ، جب عرابی نے کہا کہ یہ گواہی دے کہ آپ رسول ہیں تو میں مان لوں گا، تو آقا علیہ السلام نے اتنا ہی فرمایا تھا، اے گوہ، تو اس نے کہا میں حاضر ہوں اے میدان محشر کی زینت۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک گو بھی بارگاہ میں عرض کرتی ہے تو وہ بھی ادب کے سانچے میں ڈھل کر اور جان عالم علیہ السلام کے فضائل اور خصوصیات کو ذکر کر کے حضور کو یاد کرتی ہے۔ تو امت پر فرض ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا نام پاک لے تو ادب کے ساتھ درود شریف پڑھے، عامیانہ انداز کے اندر ذکر اقدس نہ کرے بلکہ ہمیشہ تعظیم و احترام کے ساتھ۔ تو بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے، پڑھ، تو یہ برکت ذکر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے اس وقت جو بارگاہ میں کلام پیش کیا، اس کلام کے اندر وہ عرض کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا، در حقیقت آپ کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا اور وہ سجدہ اسی نور کو کیا گیا۔ اور یہ بہت سارے ائمہ نے بیان کیا، دیکھیں ہم قبلے کی طرف، قبلہ کہتے بھی توجہ کے مرکز کو ہیں، تو ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو علماء نقل کرتے ہیں کہ وہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مثل قبلہ تھا کہ منہ ادھر تھا اور سجدہ نور مصطفیٰ کو ہوا ہے۔ اور پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ کشتی نوح اس لیے غرق نہیں ہوئی کہ آپ کا نور اس میں رونق افروز تھا۔ یعنی میں آپ کو تسلسل بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر پاک، سوال ذہنوں میں آتا یار 1500 سال ہو گئے توڑے چائے نہیں مکے، تو بھائی یہ ہر دور ہر زمانہ حضور کے ذکر سے گونجتا رہا ہے، آپ کے ذکر عالی، آپ کے اوصاف حمیدہ کے تذکروں سے پربہار رہا ہے۔ اور پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے اثر کرتی، آگ ان کو کیسے جلاتی، آپ کا نور ان کی صلب میں موجود تھا، اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو کیسے کاٹتی، آپ کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ تو یہ ہر دور تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے معروف رہا ہے، مشہور رہا ہے،
تذکرے عام رہے ہیں۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک ولادت پرنور کا تعلق ہے تو ولادت شریف کے وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ محض مکہ شریف کے مکان میں اور گلی میں ولادت ہو گئی اور جیسے گھر کے 4 افراد کو خبر ہوتی ہے، نہ 12 ربیع الاول شریف پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت یہ جو ولادت پرنور ہوئی ہے، اس کی شہرت کے جب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور جتنے ذرائع ہیں رابطہ عامہ کے، کچھ بھی نہ تھا، اس دور میں بھی دنیا کے کونے کونے میں خبر پہنچی ہے کسی نہ کسی طرح کہ حضور تشریف لے آئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک مثال لے لیں کیونکہ ہم نے آگے مزید بڑھنا ہے، صرف ایک مثال لے لیں، میں اور آپ کب سے سنتے آتے ہیں کہ 14 کنگرے کسریٰ کے محل کے گر گئے۔ وہ محل کا گیٹ اب بھی کھڑا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے مدائن کے اندر، وہاں حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات ہیں عراق کے اندر۔ تو مدائن میں بالکل ساتھ ہی وہ محل ہے، لیکن محل پورا موجود نہیں ہے، اس کا گیٹ ہے، مین دروازہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اپنے دور کی سپر پاور طاقت ہے اور اس کا محل کانپتا ہے۔ اور یہ جو برجیاں بنی ہوتی ہیں نا باہر، اس کو کنگرے بھی کہتے ہیں، 14 کنگرے نیچے گر پڑے اور محل کی بنیادی دیوار کے اندر درار پڑ گئی۔ یہ بادشاہ لوگ جادوگروں، معبرین، نجومیوں، اس کے بغیر ان کا محل پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے سویرے سارے بلا لیے کہ 10 راتی کی ہوا ہے، آئی سمجھ کے نہیں آئی جناب، یہ رات کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ٹائم مانگا، کئی دنوں کے، ہر ایک نے اپنے اپنے علم و فن سے حساب لگائے اور چند دنوں کے آپ کہہ لیجئے تحقیق و تفتیش کے بعد انہوں نے بارگاہ میں عرض کیا، انہوں نے اس بادشاہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ اس رات عرب میں کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ وہ یہ پوچھتا ہے کہ اس ولادت کا میرے محل سے کیا لنک ہے؟ جس کی بھی ولادت عرب میں ہوئی ہے، میرا محل کیوں کانپا؟ اس میں دراڑ کیوں آئی؟ اس کے کنگرے کیوں گرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں یہ تمہیں اطلاع دینا مقصود تھا کہ وہ مکے تک محدود نہیں رہیں گے، ان کی سلطنت یہاں تک بھی آئے گی، راج ان کا چلے گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف جو ہے، اس کے شہرے، اس کے تذکرے، میں نے کہا نا کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی صورت میں یہ تذکرے عام ہوئے ہیں۔ اور پھر عرشوں سے جھنڈوں کا آنا، امام سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں اس کو لکھا۔ اور ان جھنڈوں کو ملاحظہ کنہوں نے کیا؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سیدتنا آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ 3 جھنڈے فرمایا عرشوں سے آئے ہیں، ایک کعبے کی چھت پہ لگا اور ایک مسجد اقصیٰ کی چھت پہ لگا۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں، قبلہ اول ہے بیت المقدس، اور ایک فرماتی ہیں کہ ہمارے مکان کی چھت پہ لگا۔ اچھا، اب صرف جھنڈوں پر تھوڑی سی بات کر لیں تو دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا اور ایک جھنڈا مشرق میں لگا اور ایک جھنڈا وقت ولادت مغرب میں۔ پہلے آپ پہلی روایت پہ غور کریں جو ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ کریمہ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد قباء میں، تو اوپر چھت ہے، یہاں سے باہر اگر اس کے کناروں پر جھنڈے لگے ہیں تو یہاں چھت کی وجہ سے ہمیں اوپر نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے سرکار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آسمان سے جھنڈے آتے بھی دیکھے
مکان عرش نشان کی چھت پہ لگتا بھی دیکھا، پھر فاصلے پر کعبہ شریف ہے۔ آپ میں سے جو حاجی حضرات بیٹھے ہیں، آپ نے زیارت کی اس گھر کی جہاں سرکار علیہ السلام کی ولادت شریف ہوئی، تو اب تو چلو بیچ میں صفا مروہ کی طرف بڑی اونچی دیوار ہے، اس وقت پہاڑیاں تھیں، تو مکان شریف سے بند کمرے سے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگنے کا منظر دیکھا۔ اور تو اور ہے مسجد اقصیٰ کی چھت پہ جھنڈا لگنا دیکھنا، فلسطین میں کمرے کے اندر، کوئی لائیو کوریج نہیں کہ جسے کیمرے دکھا رہے ہوں، خود دیکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کرامت اور فراست نظری ہے، اور کرامت و فراست نظری مومن کو عطا ہوتی ہے، کافر کو نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کریمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی فضیلت و منقبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کمال کی نظر بخشی۔ اچھا، بعضوں نے یہ بھی بیان کیا بعض کتب میں کہ وہ جو جھنڈے مشرق اور مغرب میں لگے وہ وائٹ کلر کے تھے، سفید رنگ کے۔ اچھا، ان کی رنگت سفید کیوں تھی؟ آج بھی یہ اصول موجود ہیں، کسی نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، نہ لڑائی کر رہا ہو پہلے اور پھر جنگ بندی کرنا ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ سفید رنگ کا جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فائر نہیں ہوگا، تیر اندازی نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ اب امن ہو گیا۔ تو دنیا میں جو ظلم و ستم کی مشق چل رہی تھی، سرکار علیہ السلام کی ولادت پر یہ سفید جھنڈے لہرا کر اعلان کر دیا گیا، امن والا آ گیا ہے۔ ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، امن دینے والا حبیب تشریف لے آیا، اب بچیاں زندہ دفن نہیں ہوں گی، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل نہیں ہوں گے، اب ظلم اور وحشت اور بربریت کا دور دورہ نہیں ہوگا، امن، حالت جنگ کو امن میں بدل دیا سرکار کی آمد و ولادت نے۔ اور دوسرا، مشرق اور مغرب میں جھنڈا لگنا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ حکومتوں کے اپنے سرحدوں پر، جہاں کسی دیش کی سرحد شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، وہاں علامتی طور پر اس ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا جھنڈا اگر واگا بارڈر لاہور سے جائیں تو وہاں جہاں سے انڈیا شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہماری سرحد ہے پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو سرحدوں کے جھنڈے اس ملک کی جو ایریا ہے وہ اس کی خبر دیتے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک کی سرحد کی ابتدا یا اینڈ ہے۔ حضور تشریف لائے تو جھنڈا مشرق و مغرب میں لگوا دیا کہ یہ ملکوں کی بات نہیں ہے، ساری خدائی کے لیے حضور رسول بن کر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بات، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما، قل، محبوب فرما دو، یا ایھا الناس، اے سارے جہاں کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں کیا فرمایا؟ یہ حدیث شریف ہے جس کو خصائص خمسہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اور وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے نبی رسول علیہ السلام اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے قصبے کے لیے رسول بن کر آتے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ اب اس میں دوسری بات وہ کیا ہے؟ ایک جھنڈا قبلہ اول پہ لگا اور ایک جھنڈا بیت اللہ پہ لگا۔
اس میں راز کیا ہے؟ چلے کعبے پہ تو لگ گیا، لیکن مسجد اقصیٰ پہ جھنڈا لگانے میں حکمت کیا ہے؟ بڑی حسین رمز علماء نے بیان کی۔ غواص ہے نا جی، علم کے سمندر سے موتی نکال کے لاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو قبلہ اول ہے نا، وہ پچھلی ساری شریعتوں کا مرکز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت ہے نا، صاحب کتاب ہیں، تورات ان پر اتری، تو ان کا ان کی امت کا قبلہ بھی وہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو خود فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ یہ موجودہ انجیل کے اندر بھی آیت موجود ہے۔ تو وہ قبلہ پچھلی شریعتوں کا مرکز ہے، وہ تورات و زبور و انجیل و صحائف جو احکامات ہیں وہ اس کا مرکز ہے۔ اب وہاں پر ولادت کے وقت جھنڈا لگنے کا مقصد کیا ہے اور اظہار کس چیز کا ہے؟ کہ پچھلے سارے آرڈر منسوخ، شریعت منسوخ، اور بقول استاد زمن مولانا حسن رضا، آئی نئی حکومت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو یہ اس چیز کا اظہار و اعلان تھا کہ پچھلی شریعتوں پر بھی اب حکم حضور کا چلے گا، شریعت سرکار کی چلے گی۔ اور جان عالم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، اگر آج، بڑے غور سے یہ حدیث شریف کا ایک حصہ ہے، مفہومی الفاظ پیش کر رہا ہوں، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی میری پیروی کریں گے۔ اور دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھائے گئے، وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بعض لوگ پوچھے وہ نبی بن کر آئیں گے، بننے کا مطلب کیا؟ وہ تو پہلے نبی ہیں، تو حضور کے دور میں آ رہے ہیں، اب نبوت کا راج اللہ کے محبوب کا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت، تو کیا خیال ہے وہ انجیل کی تعلیم کو نافذ کریں گے؟ نہیں، قرآن، سرکار کا فرمان۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرات رسل و انبیاء بھی حضور ہی کی پیروی کریں گے، تو ہمیں کتنا بڑا شرف ملا ہے کہ ہم سرکار کی امت میں ہیں، تو ہمیں پیروی سرکار علیہ السلام کی کرنا ہے، اتباع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بات کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کے والد ماجد حضور پر نور سرکار اقدس سیدنا و مولانا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تذکرے میں محدثین کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور پہلی خوبی آپ سنیں گے تو خود ہی بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ سرکار علیہ السلام کے والد ماجد اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ کیوں جی؟ سب سے زیادہ، اور ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ عرب کی عورتیں جب وہ گزرتے تھے تو نظریں اٹھا اٹھا کے ان کو دیکھتی، اور بعضوں نے کہا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آزمائے گئے، اور اس معاملے کے اندر کہ ان کے ساتھ بھی الفت و محبت حسن یوسف ہے نا، تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسن مبارک ہے وہ اس اوج اور اس کمال کا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے والد ماجد اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔
حسین بھی سب سے زیادہ، سخی بھی سب سے زیادہ۔ اور تیسری بات، حیا میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ حیا کا یہ عالم ہے، خوف خدا کا یہ عالم ہے، پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور کی ایک عالمہ اور بڑے خاندان کی عورت نے 100 اونٹ پیشکش کی کہ 100 اونٹ میں تمہیں دوں گی، تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ تو سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک شعر پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، حرام کام سے مر جانا بہتر ہے۔ ابھی شریعت حبیب کا ظہور نہیں ہوا اور حضور کے والد اقدس کے شرم و حیا کا یہ عالم ہے، فرماتے حرام کام سے مر جانا بہتر ہے۔ تو بھائی ہمارے معاشرے میں اس وطن عزیز کے اندر ہم جنس پرستی جو ہے، یہ تو کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے تو پھر نگاہ کے سامنے بات آتی ہے اور اس پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور 4 دن میں وہ بھی دم توڑ جاتی ہے۔ ہم جنس پرستی کی تحریک اس ملک کے اندر کل پرسوں سے نہیں، یہ تو کئی سالوں سے ایک ایجنڈا ہے ان این جی اوز کا کہ جنہوں نے معاشرے میں بے حیائی کے فروغ کو اپنی اہم ذمہ داریوں کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے والد کریم نے فرمایا حرام کام سے مر جانا بہتر ہے، تو جو بھری جوانی میں 100 اونٹ بھی ملتے ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، بھری جوانی میں 100 اونٹ بھی ملتے ہوں اور خواہش کی تکمیل اور تسکین بھی ہوتی ہو، اس سب کے باوجود ٹھوکر مار کے ٹھکرا دیں کہ یہ حرام کام ہے اور اس سے مر جانا بہتر ہے، تو جو حرام کے قریب کبھی نہ گئے وہ کفر اور شرک کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ بھئی ہسٹری ہی سے کوئی پہلو نکال کر دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کے بارے میں، کوئی ایک بات کہ معاذ اللہ انہوں نے بت پرستی کی ہو، انہوں نے شرک کیا ہو، انہوں نے کفر کیا ہو، کوئی ایک بات کہ 100 گلاں دی ایک گل جن کا نام ہی عبداللہ ہو، کس کا بندہ؟ کس کا جی؟ بڑے مشہور بت تھے، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ، اور لوگ جو مشرکین تھے وہ ان بتوں پر اپنا نام رکھتے تھے، عبد العزا، عزا کا بندہ، عبد اللات، لات کا بندہ، عبد المنات، منات کا بندہ۔ ایسے بکھرے الجھے فرسودہ ماحول میں ہمارے سرکار علیہ السلام کے والد کریم کا نام ہے عبداللہ۔ یہ نام پکار کے بتا رہا ہے کہ ہم لاتو، مناتو، عزاؤ، حبل کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور سرکار والدہ کریمہ سیدہ عالیہ طیبہ رافعہ نیرہ منورہ مومنہ کاملہ سرکار سیدتنا آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ، سرکار حضور مخدومہ پاک کے والد ماجد کا نام ہے وہب۔ کیا نام ہے جی؟ وہب۔ وہب کہتے ہیں عطا و بخشش کو۔ حضرت سرکار سیدتنا مخدومہ کریمہ آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ اپنے پورے قبیلے میں سردار مانی جاتی تھی۔ بلے 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 بلے، ساری سرداریاں یہاں پر ہیں۔ مہمان نوازی، شرم و حیا، حسن سیرت، حسن صورت، تمام خوبیوں میں
اپنی مثال آپ. تو آپ کے والد یہ خواہش رکھتے تھے کہ جس طرح نیک سیرت اور پاک طینت اور اعلیٰ مرتبت میری شہزادی ہے، دولہا بھی کوئی ایسا مل جائے جو نسب کا بھی اچھا ہو، کسب کا بھی اچھا ہو، ہاں جی، ہر اعتبار سے بہتر ہو. سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں اتفاق کیسے ہوتا ہے اس شادی کا. سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف نکلے ایک دن، تو وہاں ایک یہودیوں کی جماعت گزر رہی تھی. انہوں نے حضرت سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے نور و نورانیت کو دیکھا تو انہیں اپنی کتابوں کی نشانیاں یاد آنے لگ گئیں. اور یہ آپ جو واقعہ میں نے چھیڑا ہوا ہے، اس سے آگے آپ لائنیں دو سن لیں گے تو پتہ چل جائے گا. میں وہی تو بات چھیڑ بیٹھا ہوں کہ یہ تذکرہ جو 2022 میں ان کے آنے کا ہے، یہ کوئی 100 سال 200 سال. عموماً بچے پوچھتے ہیں جی فلاں بادشاہ سے سنا ہے میلاد شریف شروع ہوا. ہم نے کہا بادشاہ کا تو وجود بھی نہیں تھا جب سے ذکر جانا موجود ہے. کیا سمجھے آپ؟ تو اب یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نشانی دیکھی کہ یہ تو نبی آخر الزمان علیہ السلام کا نور ان کی پیشانی سے دکھ رہا ہے. اور یہودیوں کو اس چیز سے عداوت تھی، چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جنگل میں ہم شہید کر دیں تاکہ نبوت کا ظہور بھی نہ ہو ان کی اولاد پاک شہزادے پاک کی صورت میں. چنانچہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے والد ماجد کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ کے دربار سے غیبی مدد آئی اور ایسی مخلوق اتری، یقیناً وہ ملائکہ تھے کہ کسی نے دیکھا بھی نہ ہو. انہوں نے حضور سرکار سیدنا عبداللہ کی حفاظت کی، یہودیوں کو مار بھگایا. حسن اتفاق یہ تھا کہ ہمارے آقا کی والدہ ماجدہ کے والد وہب جنگل میں تھے، وہ یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آگی بات کی سمجھ؟ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا لو جی گل تو بن گئی، سونا بھی رج کے بہادر بھی بڑا تے شان انی ہے کہ غیبی مخلوق جے تے پہرے دین واسطے آندی ہے. چنانچہ انہوں نے احوال معلوم کرنے کے بعد خود خواہش نامہ بھیجا ہے حضور علیہ السلام کے دادا جی کے پاس کہ ہم اپنی شہزادی کا نکاح حضرت عبداللہ سے کرنا چاہتے ہیں. یہ ابتدائیہ ہے اس نکاح مبارک کا. تو وہ جو روایت میں سنا رہا تھا آپ کو کہ سرکار سیدنا عبداللہ کریم رضی اللہ تعالی نے فرمایا حرام کام سے مر جانا بہتر. اور وہ وہاں سے تشریف لے گئے اور باقاعدہ قبیلے میں جا کر حضور علیہ السلام کے دادا جی نے آپ کے والد ماجد کا جو نکاح شریف کا سلسلہ ہے وہ کیا. یہ ماہ رجب میں ہوا شیخ محقق کی نقل کردہ روایت کے مطابق. تو نکاح شریف ہوا اور یہ عرب میں مختلف قبیلوں کے مختلف شادیوں کے رواج ہوتے ہیں. ان میں رواج یہ تھا کہ دولہا 3 دن اپنے سسرال میں قیام کرتا تھا بعد از نکاح، 3 راتیں. تو 3 راتیں قیام کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ واپس اپنے ایریا کی طرف آئے تو آج پھر وہ عورت کھڑی تھی اور غور سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی عبداللہ کل 3 دن پہلے جدوں تو اتھوں گیا ہے تو کی کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے والد ماجد نے میرا نکاح کر دیا حضرت وہب کی صاحبزادی قبیلہ بنی زہرہ، تو میرا ان سے نکاح ہوا ہے اور 3 شبیں میری وہاں گزری ہیں. فرما تو کیوں پوچھتی ہے؟
اس نے کہا کہ اس دن جو میں نے تمہیں پیشکش کی تھی 100 اونٹوں کی، میں تمہیں وضاحت کر دینا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بے راہ، بے عمل اور بہکی ہوئی عورت نہیں ہوں۔ میں پرانی کتابیں جیسے تورات و زبور و انجیل ہے، میں ان کی عالمہ ہوں، وہاں میں نے آخری نبی کے تذکرے پڑھے ہیں تو میں نے اس نبی کا نور تیرے ماتھے میں چمکتا دیکھا، تو مجھے ہرس ہوئی، طمع ہوئی کہ کاش وہ نور مجھے مل جائے۔ اس دن تانگ سی تھے، آج جو میں نور نہیں ویکھتی پئی۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے تو وہ نور حضرت باپ کی صاحبزادی بی بی سرکار سیدہ کریمہ آمینہ پاک کو مل گیا ہے۔ پھر اس نے یہاں پر کئی قسم کے اشعار لکھے۔ اچھا، کمال کی بات یہ دیکھیں، امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حسین نکتہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حقیقی بھائی نہیں اور کوئی حقیقی بہن نہیں۔ ٹھیک ہے جی، حقیقی بھائی بھی اور حقیقی بہن بھی۔ یہ لفظ حقیقی کی تاکید اس لیے ہے کہ سیداتنا حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی رضائی بہن بھی ہیں حضرت شیمہ، اور رضائی یعنی دودھ کے رشتے سے بھائی بھی ہیں حضرت عبداللہ، وہ دودھ شریک بھائی ہیں لیکن حقیقی نہیں ہیں۔ امام احمد قسطلانی جیسا محدث کیا حسین رمز بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کا انتخاب ہی صرف حضور کے لیے کیا تھا۔ سبحان اللہ الکریم۔ اس جملے کی سمجھ لگی ہے جناب کہ کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کا انتخاب ہی حضور کی ذات کے لیے کیا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم ان کے ہاں ان کی ولادت ہوگی۔ تو فرمایا جب انتخاب ہی ایک ذات کے لیے ہے تو پھر اور بہن کیسے ہوتی، بھائی کیسے ہوتے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور علماء یہاں ایک اور نکتہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ بھی محبت کے جہان میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اور بہن حقیقی نہ ہونا، اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جو رب کریم اپنے حبیب کا سایہ نہیں بناتا کہ دوئی کا وہم ہوگا، مثل کا وہم ہوگا، کیونکہ سایہ بندے کی مثل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وجود کا ہوتا ہے پرچھاواں۔ تو کہا جس نے اپنے حبیب کا پرچھاواں نہیں بنایا تاکہ کسی کو مثلیت کا وہم نہ ہو، تو وہ شریک کیوں بنائے گا کہ کوئی بہن ہو اور کوئی بھائی ہو؟ نہیں بنائے کہ کل کوئی بہن کہہ دے کہ ہاں شان تو بڑی ہے پر میں بھی ان کی بہن ہوں، ماں باپ میں تو ہم ایک جیسے ہیں، اولاد میں بھائی دعویٰ کر دے کہ ماں باپ کے رشتے میں تو وہ ہمارے بھائی لگتے ہیں، فرمان نہیں، بس ایک کوئی، نہ کوئی مثل، نہ کوئی مثیل، نہ کوئی جیسا، نہ کوئی ایسا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ انتخاب ہے رب العزت کے دربار گہربار سے۔ تو لیجئے، بہت سارا حصہ میلاد شریف کا ہم پڑھ چکے، اللہ رسول کے فضل و کرم سے عرض یہ کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہے، اب ہم بقیہ جو ربیع الاول شریف کے جمعے ہیں، وہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم ان جمعوں کے اندر سیرت کو بیان کریں۔ کس چیز کو؟ سیرت کو۔ سرکار کی گھریلو زندگی، تجارتی زندگی، مسجد کے معمولات، بازار کی گزر گزران کی کیفیت، غلاموں سے سلوک، پڑوسیوں سے سلوک، مہمانوں سے سلوک۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب محبوب کی وصف و سیرت کو پڑھا جائے، ایک تو محبت بڑھتی ہے اور دوسرا عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ابھی بات تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں، اور ان کی رنگت سفید، سفیدی علامت امن کی،
حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پیام لائے ہیں، جو شریعت لائے ہیں، جو احکام لائے ہیں، ان احکام و شریعت و پیام کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات صرف ظاہری ڈھانچے کو نہیں سنوارتی، بلکہ اندر کی دنیا کو بھی سنوارتی ہے۔ بھائیو مجھے یہ بتاؤ، ایک کرسی ہو لکڑی کی اور اسے گھن لگ گیا ہو، لیکن اس پہ تھوڑا کلر کر کے کپڑا ڈال دیا جائے تو کپڑے کی ٹیپ ٹاپ اور وضع قطع تو بتائے گی کہ یہ خوبصورت ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ گھن لگا ہوا ہے، ٹوٹ جائے گی، شکستہ ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صرف ظاہر کو نہیں سنوارتے، بلکہ حضور علیہ السلام کا وصف کیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اے حبیب تانوں پاک کرتا ہے، یہ محبوب تمہیں پاک۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں بھی یہی عرض کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، مولا وہ نبی امی میری اولاد میں سے کر دے جو لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت کرے گا اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے گا اور ان کو پاک کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو کیا کرے گا؟ پاک کرے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی تعلیمات پر نور سے پاکی بخشی ہے۔ اب آپ دیکھیں پاکی کی ابتدا، اگر وہ یہ حدیث جو پہلے میں خصائل و اوصاف خمسہ کے مجھے 5 چیزیں وہ دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں، ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے کا آلہ بنا دیا۔ اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے مراد کیا ہے۔ پچھلی امتوں میں آپ مسجد نام لے دیں تو صرف ایک مسجد ہوتی تھی، عبادت گاہ۔ اس شریعت کے مطابق جو عبادت کے انداز مقرر تھے، ان امتیوں کو ان کی ادائیگی کے لیے اسی خاص جگہ پہ جانا ضروری تھا۔ کو بات کی سمجھ آئی؟ فار ایگزامپل ایک امت پر 2 رکعتیں فرض ہیں، تو ان کی ادائیگی کے لیے جو جگہ بنی ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ ایک جگہ، چاہے کسی کو 5 میل چل کے آنا پڑے، چاہے کسی کو 2 میل، چاہے کسی کو 10 میٹر۔ 5 میل والا یہ نہیں سی کر سکتا کہ چلو ایتھے بھی ایک بنا لئیے تے پڑھ لئیے عبادت گاہ ایک۔ جاگ رہے ہیں جی؟ میں نے سو کے نہ دکھایا جی آج کل بڑا جاگن والا کام چلتا پیا ہے، تے جاگن والا ہی چلنا چاہیے۔ کوئی سامنے قرب و جوار میں کوئی سو جائے تو اچانک نیند یاد آ جاتی ہے، اور نیند کا یاد آنا پھر قہر ڈالتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے کہ گلی گلی مسجد نہیں سی بن سکتی۔ الہی 5 میل ٹور کے نا فما آؤ توڑتے فرض ہے، سواری تے آؤ پیدل آؤ جیں توڑتے اتھے ہی آنا ہے، اپنا گھر مسلح نہیں ڈا سکتے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ مجھے الحمدللہ جلدی جلدی کہہ کے جواب دیں تاکہ رزلٹ نکالیں ہم۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ آپ کہہ لیجئے کہ 10,000 کی آبادی ہے، پھیلی ہوئی ہے، لیکن مسجد ایک، 10 میل آوے 5 میل آوے 10 میٹر تو آئے، وہیں آنا ہے، اور کوئی جگہ نہیں بن سکتی۔ کریم فرماتے ہیں کہ مینوں وہ دیتا ہے رب نے جڑا کسی نو بھی نہیں دیتا، اور کسی سے مراد نبی رسول علیہ السلام، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، مسجد بنا دیا، اور ساتھ ہے پاک کرنے کا آلہ، پاک کرنے کا آلہ۔
یعنی وہ چیز جس سے بندہ پاک ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ ساری روئے زمین مسجد ہو گئی، اور دوسرا کیا ہوا؟ پاک کرنے کا آلہ. اس سے کیا مطلب ہے؟ پہلی امتیں پاکی حاصل کریں گی صرف پانی سے. اس امت کی باری آئی، تیمم بھی دے دیا. تو یہ ہو گیا زمین کا پاک کرنے کا آلہ ہونا. اب ایک آپ سے سوال ہے، ولادت شریف ہوئی مکہ المکرمہ میں، ہم بستے ہیں پاکستان میں، اس کے پنجاب کے ایک شہر کے اندر، بلکہ قصبے میں بیٹھے سمجھ لیجئے. جب وہاں ولادت ہوئی تو یہ جگہ بھی پاک ہوئی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یا اجے پاک کروانی ہے، ہوئی نا پاک، اور پاک کرنے کا آلہ بھی بنی. سمجھتے ہو نبی کے فیضان کی پاور کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے؟ ولادت مکہ شریف میں ہوئی ہے، پاکی اس دھرتی کو بھی مل رہی ہے. تو اب جو ہر گلی کے اندر مسجد ہے، یہ بھی تو ولادت اقدس کا فیضان ہے نا. سہولتیں عطا ہو گئیں. اور اگر کوئی مریض ہے، سخت آندھی ہے، راستے میں سخت کیچڑ ہے کہ گرے گا پھسلے گا، ہاں جی، سخت سردی ہے کہ باہر نکلے گا تو جان جائے گی، سخت گرمی ہے کہ لو لگے گی تو سخت مرض میں مبتلا ہو جائے گا. ان ساری صورتوں میں کیا ہوا؟ فما چل کر مصلی ڈا کے پڑھ لے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. تو یہ رعایتیں عطا ہوئیں. تو دیکھیے آقا علیہ السلام کے وجود کی رونق افروزی نے زمین پاک کر دی. لیکن آپ سے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، کبھی کہا کرتا ہوں کہ گل تھوڑی جی اوکھی ہے، تو انہوں کدھا آکھی ہے کہ اوکھی ہے؟ اینے سالہ بعد بھی تو انہوں اوکھی لگے، لگنی تو نہیں نہ چاہی دی. مجھے یہ بتلائیے، جو مکہ میں بھی پیدا ہوں، ولادت شریف ہو، اور فیض یہاں بھی آئے کہ جگہ پاک ہو جائے، جو وہاں جلوہ گر ہو کر اس زمین کو پاکی دے رہے ہیں، کیا خیال ہے وہ اس دل کی زمین کو پاک نہیں کر سکتے؟ اس لیے 14ویں صدی کا مجدد، امام عشق و محبت، سرکار اعلیٰ حضرت اس جناب میں کشکول لے کر عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. بہت پاور والا کو بندہ ہونا اور اس سے چھوٹا سا کام بھی کروانا ہو تو بندہ اس کو پیار سے، یار تیرے واسطے کادہ اوکھا ہے. انہیں کہا اچھا کوئی نہیں، میں انہوں فون کر دیا گا. انہوں نے کہا یہ کوئی گل ہے، تو تے کانت بھی سنیا بھیجا، انہیں اونجی تیری گل مان لینی، تیرے لیے کیڑا اوکھا ہے. اگر یہ دو مثالیں سمجھ گئے تو اب اگلی بات سے مثال کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تشبیہ نہیں. سرکار کے دربار میں عرض کرتے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. حضور اے ساڈا جڑا دل ہے ایک تے کڈے کروڑے والی گل ہے، کڈا کوکھا ہے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. حضور آپ کی نگاہ سے مردہ زندہ ہوتے ہیں اور آپ کی نگاہ سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. ہمارا دل تو اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور اب وہ شعر مکمل تو ذہن میں نہیں آ رہا، وہ یوں والی ردیف قافیے میں ہے نا، پوچھتے ہو کیا کہ مصطفیٰ عرش پہ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. تو اس میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو میرا دل ہے نا، یہ بھی کاشکو کہ جی عرض کرنے کا طریقہ ہے. حضور یہ جو میرا دل ہے نا، یہ سوچتا رہتا ہے کہ حضور نے مردوں کو کیسے جلایا ہوگا. جلایا یعنی زندہ کرنا. ایک ہوتا ہے جلانا، وہ ہوتا ہے ساڑنا آگ نال، وہ ہے جیم کے اوپر
زبر، اور یہ ہے جیلانا، جیم کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہوتا جلا بخشنا، زندگی دینا۔ تو حضور میرے دل کو نا خیال رہتے ہیں کہ حضور مردیاں نو جیندہ کنج کیتا ہونا ہے، تو عرض کی حضور ذرا مارو نہ دیتے ٹھوکر، کیا عشق کا انداز ہے، اے میرے کریم ذرا ماریا جے نو ٹھوکر، تو ٹھوکر مار کے نو دسو کہ انج مردیاں نو اسی زندہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ وہاں جلوہ گر ہو کر یہاں کی دھرتی پاک ہوتی ہے۔ بس یوں ہے کہ احمد رضا کی طرح بندہ فریادی رہے کہ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کی جو جلوہ گری ہے وہ صرف ظاہری ڈھانچے کا سنوارنا نہیں ہے، اس بعثت و میلاد اور جلوہ گری کا مقصد ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہے۔ فرد پلس فرد پلس فرد معاشرہ بنتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ یعنی آدمی 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 جمع ہو کر کیا بنتے ہیں؟ معاشرہ۔ اب آدمیوں کی کیفیات پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ کس کیٹاگری کے ہیں، کس حالت و کیفیت کے ہیں۔ کنڈیاں دی پری ہوئے تو پھلاں دی توقع پھر نہیں ہوندی۔ وہ بندے نے کیکر کی شاخوں کا گٹا بنایا ہو تو پھر آکے خوشبو بھی نہیں تو پھلاں والی نرمی بھی نہیں، انہوں نے کہا ساریاں شاخیں ہی کنڈیاں والیاں کٹھیاں کر لیاں نے، پھول والی نرمی کتوں ہو سکتی ہے؟ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور فرد کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ معاشرے کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ مثال ہم انسانی جسم سے، اپنے جسم سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ جسم کے اس حصے کو کینسر ہو گیا ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہے، نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بقیہ حصے کو متاثر کرے گا، بقیہ حصے کو خراب کرے گا۔ تو اب وہ جو انگلی کاٹنی ہے، پاؤں کاٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ مریضوں کو شفا بخشے۔ اب یہ جو کنڈیشن و کیفیت ہے، وہ بندے نے آکھیا ہوئے جناب اسی تے انی شہرت سن کے گئے، انہیں آکھیا دی انگلی کٹ دو۔ انج بھی کتے ہوندہ ہے، ڈاکٹران دے ایک کام نے کہ انگلیاں کٹ دیں، پیر کٹ دیں، ہاتھ کٹ دیں، باں کٹ دیں، اور وہ اس کو ظالم قرار دے دے تو کیا اس نے ظلم کیا اس پہ؟ انگلی کاٹ کر ظلم نہیں کیا، کیونکہ جراثیم آگے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آدھا وجود کا، آج تو انگلی کٹی پھر پورا ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا۔ اگر یہ مثال زیادہ مشکل تو نہیں تھی اور آپ سمجھ گئے ہوں، سرکار فرمایا چور دے ہاتھ کاٹ دیو، نہیں غور کیا آپ نے؟ اب ادھر سے اعتراض اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہو کہ رحمت للعالمین، اور دوسری طرف کیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ رحمت للعالمینی کی معاذ اللہ حالت و کیفیت کے خلاف ہونے کا نہیں، جس طرح جراثیم یا کینسر یا ایسا مرض پیدا ہو جائے کہ جو باقی جسم کو بھی متاثر کرتا ہو، تو دیانتدار، تجربہ کار، نرم دل ڈاکٹر یہی کہے گا کہ اس کے اتنے پیس کو کاٹنا پڑے گا تاکہ باقی بچ جائے، اور اس کا یہ کہنا ظلم نہیں ہے بلکہ اس بندے کے لیے رعایت و رحم ہے۔ سید عالم کی شریعت پاک نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ظلم نہیں ہے، مزدوراں دی مزدوری بچائی، چوانی چوانی جوڑ کے جنہیں تیاں دا جہیز بنان واسطے پیسے جوڑے، یہ تو اس سے پوچھے نا، چور دا تے پاویں شام دی روٹی بھی نہ پوری ہوئے، لیکن وہ جو لٹ جاتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فرد فرد جمع ہوں تو معاشرہ بنتا ہے۔ جب ہم شریعت کے احکام اور سزاؤں کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ جتھے جتھے کینسر ہوئے انہوں کٹ دیو، سبحان اللہ،
دور کیا جانا ہے، پودے کی شاخ خشک ہو جائے نا تو کہندے ٹہنی کٹ دیو۔ اور روایتوں میں بھی اور صوفیہ بھی فرماتے ہیں وہ کہندے درخت دے ہوتے انی دیر تک کواڑا چلدا ہی نہیں جنی دیر تک درخت اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہوئے، وہی شاخ وڈی جاندی ہے جڑی ذکر تو غافل ہو جائے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ تکلیفیں کیوں آتی، اور ہم اپنا شام و سار غور کر لیں کہ ہمارا شام و سار کس قدر غفلت کے اندر گزرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تشریف لا کر وہ معاشرے کو حسن بخشا ہے جس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ آج جو حضرات ادھر ڈسکورڈ میں فجر کے درس میں تھے تو وہاں میں نے کچھ 4-5 باتیں اس اعتبار سے ذکر کی ہیں کہ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے تو سرکار علیہ السلام نے کیسا حسن بخشا ہے معاشرے کو کہ جس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بہت بڑا درس دیا ہے نا جی، وہ یہ دیا ہے کہ جو محروم بے آسرا لوگ ہیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق ان کا سہارا بن جاؤ۔ ایک مثال ملا شریف کے حوالے سے، حضرت سیدتنا علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو پانے کے لیے مکہ شریف میں آتی ہیں۔ شام کو پہنچے ہیں، رات انہوں نے مکہ شریف میں پڑاؤ کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ فاقے تھے اور میں بھی کئی روز سے فاقے میں تھی، میرے بیٹے عبداللہ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا، پر میرے سینے میں دودھ نہیں تھا کہ میں اسے پلاتی، کیونکہ میں تو آپ فاقے میں تھی، کئی دن سے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ صبح پہنچ گئیں دربار گور بار میں، فرماتی ہیں چٹے رنگ دی اون دا بنیا ہویا کپڑا سی جس میں حضور جلوہ گر تھے۔ تو میں نے سرکار کے روح انور کو غور سے دیکھا نہ تے چٹی رنگ دی اون بھی حضور دے چہرے دے نور اگے مدم مدم نظر آ رہی سے، آنکھوں سے نور نکل کر آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ اور یہ جس نے بھی دیکھا اس نے یہی کہا جو حضرت بی بی پاک نے آج کہا، وہ کہتی ہیں میں نے سرکار کو دیکھا تو میرے دل نے کہا اس مکے سے بڑے بڑے گھروں سے کتنے کتنے حسین بچے لے کر گئی ہیں، پر ایسا حسین ایسا حسین ایسا حسین خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں اب کیا ہوا، پہلے نگاہ مبارک اوپر تھی اور پھر سرکار نے نگاہ مبارک کو جھکایا اور میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھا۔ ان کے دیکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور دیکھنے پر بھی کچھ اور ہوا۔ فرماتی ہیں دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے، اللہ اللہ ان کا مسکرانا۔ فرماتی ہیں اب مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو آگے بڑھ کر، یہ دیکھا کریں شور ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے کو کہنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، جڑے سیانے نے کوئی تسی بھی کوئی دوائی دوئی کھاؤ کہ سیانے کا دے نال بنی دا ہے۔ دسن دا مطلب کی ہوندہ ہے کہ تانوں جو دسن نال پتہ لگے بھی کی ہو رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا لیا، اٹھا لیا، گود میں لیا، تو فرماتی ہیں ایسا ہے جیسے سینہ مبارک میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں۔ دیکھ رہے ہیں باہر، میں نے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پلایا تو حضور نے دانی طرف سے نوش فرمایا، اور جب میں نے دوسری سمجھ سے پلانا چاہا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا۔ اب ذرا میسج دیکھیے، یہ ابتدائی ولادت شریف کے ایام ہیں، اس پیغام پہ غور کریں
میسج کیا ہے کہ یہ نعمت جو دودھ کی صورت میں ماں کے سینے میں آتی ہے، یہ بھی بہنوں اور بھائیوں میں مشترکہ ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی نگاہ مبارک ملاحظہ فرما رہی ہے کہ یہ جو بی بی پاک ہے نا، ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، وہ رات دی بھوک لگی ہے، روندا پیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو بخشی ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو حق عبداللہ کا ہے وہ بھی ہم لے لیں۔ کیوں؟ ہم حق مارنے یا ضبط کرنے یا معاذ اللہ غصب کرنے تشریف نہ لائے، بلکہ ہم تو حق والے کو اس کا حق دلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اسی ایک نقطے پر آج کی گفتگو کا ہم اینڈ کریں گے۔ حق والے کو حق دلانا، یہ میلاد شریف کا بنیادی سبق ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جتنے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کا جس شعبے سے تعلق ہے، آپ کسی بھی چیز کے تاجر ہیں، کسی بھی چیز کے، یا آپ کا تعلق کسی آفس کے ساتھ ہے، وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، یا جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق زندگی کسی شعبے کے ساتھ ہے۔ ایک کپڑے والا ہے تو خریدار اس کو ایک مخصوص کپڑا مانگتا ہے اور اس کا ریٹ طے ہوتا ہے کہ مجھے وہ کپڑا چاہیے۔ دینے والے نے پیسہ کپڑے کا وہ دیا جو اس کا مطالبہ تھا، اب اس کا حق ہے کہ اسے وہی کپڑا ملے جس کی اس نے پیمنٹ کی ہے۔ سمجھ گیا آپ بات کو؟ پھل والے کے پاس خریدار جاتا ہے تو خریدار کہتا ہے جی سیب کی پانوں کا جی انہیں دے کلو، نے کہا تو 10 ود لے لی، داغی کوئی نہ دیں۔ عمومی جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یا تو جلدی آپ پا دیں، اپنا خیال، 10 روپے ود لے لی۔ حالانکہ 10 روپے کم میں بھی جو ریٹ طے تھا، جو عام لگا ہوا تھا، اس میں بھی حق یہ تھا کہ وہ صحیح چیز دیتا۔ اب مزید بات ہوگی تین 10 روپے کلو پیچھے ود دے دیں گے تو ہوں اس گڈی والے دی نظر پاویں سجے ہو جائے تو پاویں وہ نیوی پا کے بہ جائے، اب اس کا حق ہے کہ وہ دکاندار اس کو وہ چیز دے جس کا سودا اس کے ساتھ ہے۔ آ رہی سمجھ بات کی؟ یہ میں میلاد شریف سنا رہا ہوں، یہ میلاد شریف سنا رہا ہوں۔ میلاد شریف کا رزق کی تعلیمات کیا ہیں؟ دودھ ہے۔ اب ہمارے یہاں کتنے امراض میں اضافہ ہو چکا ہے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، مرضوں کی سمجھ نہیں آتی، علاج معالجہ بندے کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا، چیک اپ کی فیسیں، لیبارٹریوں کے چیک اپ، پھر آپریٹ ہو جائے، ہسپتالوں میں داخل ہونا پڑے، اس کے خرچ اخراجات وہ پہنچ سے باہر ہے۔ لیکن یہ امراض بیچ کون رہا ہے؟ ملاوٹ کرنے والے۔ خریدار تو بیسن کے پیسے دے رہا ہے نا، 1 کلو بیسن کتنے کا جی؟ مثلا 10 روپے کا ہے، تو وہ اسے 10 روپے کس چیز کے بھرے؟ بیسن کے۔ تو بیسن کس کو کہتے ہیں؟ چنوں کی دال کو پیسا جائے اس کو بیسن کہتے ہیں نا۔ اب اس کے اندر کوئی اور مواد ڈالا ہو جو کم ریٹ کا ہو بطور ملاوٹ، اور یہاں دودھ کے اندر یہ تو سوشل میڈیا پہ برمار ہے، کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں۔ اور ظلم تو یہ بھی تھا کہ پانی میں دودھ ملایا جاتا، لیکن چلے دودھ میں پانی ملایا جاتا، چلے پانی ملا تھا، وہ مضر تو نہ تھا، نقصان دہ تو نہ تھا، لیکن اب کیمیکلز کو دودھ کی شیپ دے دی جائے اور وہ اندر کا لوگوں کا نظام تباہ کر رہا ہے۔ حالانکہ خریدنے والا دودھ کا خریدار ہے، خریدنے والا دودھ کا خریدار ہے، وہ دودھ کے پیسے بھر رہا ہے، کیمیکل کے پیسے نہیں بھر رہا، اور اس کا حق ہے کہ اس کو کیا ملے؟ شکر ہے آدھا سبق یاد ہو گیا آپ کو۔ اس کا حق کیا ہے جی؟ اس کو کیا ملے؟ دودھ ملے، لیکن دودھ کے بدلے میں اسے زہر مل رہا ہے جو اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کیسے ہیں یہ ملاوٹیے؟
کس قدر درندگی اور صفاکی ان کے اندر آ گئی کہ تمہاری تو 4 پیسوں سے جیب بھری ہے، اگلے کی زندگی اجڑ گئی، وہ معذور ہو گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا، کئیوں کے سہاگ اجڑ گئے، اولاد کی صورت میں کئیوں کی لاٹھیاں اور بیساکھیاں جدا ہو گئیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا پہلے دن ہی حضرت حلیمہ پاک کی گود میں آ کر یہ اعلان ہے، حق والے نو دا حق دیو۔ کیا سمجھ آئی جی؟ حق والے کو اس کا حق دیا جائے۔ بعض بچے اپنے باپ کو آئینے میں اتار کے کہتے ہیں جی ماجے کیڑا توڑا ایڈا خیال کیتا ہے، 2 کلے ود میرے نال آ دیو۔ شک نہیں ہے کہ شرعی طور پہ باپ کو اختیار ہے، وہ اپنی اولاد میں جتنا چاہے جس کو دے دے۔ وراثت کا لفظ تو مرنے کے بعد بولا جاتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو وراثت تب ہوتی ہے، جیتے جی تو ہر کسی کو اختیار ہے، وہ ایک کو 2 مرلے دے دے، ایک کو 5 مرلے جگہ دے دے، اسے اختیار ہے۔ ہاں شریعت کہتی ہے کہ چل جیندیاں جیندیاں بھی برابری کر جا، یہ اسے شریعت کیا کرتی؟ مشورہ دیتی ہے، لیکن اختیار اس کو ہے، وہ چاہے کسی کو محروم کر دے، چاہے کسی کو سارا کچھ دے دے، اختیار اس کو حاصل ہے۔ ہوں منڈے دی ہونے تو نظر ہے کہ ابا ٹردا پیا ہے، باج تے پھر تقسیم کے مطابق تقسیم ہوگا، تو اگر 2 کلے ود میرے نام لا دے، ود ہو کیا رہا ہے؟ حق والے کو حق نہیں۔ ابھی سے تیاری ہے کہ 2 دستخط ہو جائیں اور وہ تھوڑی سی جگہ جو میرے بھائی کے حصے میں آنی ہے وہ اس کے حصے میں نہ آئے بلکہ میرے حصے میں آ جائے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو اب کچھ تھوڑا تھوڑا چینج آیا ہے، وگرنہ پہلے دیہاتی محلوں کے اندر تو ویسے ہی انہیں کہو ایک ہے جی ڈین بہن ہے جڑا اپنا حصہ مانگ دی ہے، بابے بابے جاگ دینے کہ کوئی نہیں، انہیں آخا ویکھو ایک کہیں دی بہن ہے، انج دیاں بھی کدی ہوئیاں۔ یہ ہمارے معاشرے کو ایسا غلط پاٹ پڑھایا گیا کہ وہ بیچاری شرماتی ہوئی تقاضے نہیں کرتی تھیں، لے ویکھ ہن بھراواں کولوں حصہ مانگ دی ہے، وہ جڑا حصہ مانگ دی ہے وہ کو بھرا دی کمائی دا حصہ نہیں ہے، وہ پیو دا حصہ ہے کہ رب مقرر فرمایا ہے۔ اب یہ مسئلہ پوری ہوش کے ساتھ سن لیجئے گا، ہوں ہاں نو نہ تے نہ نو ہاں تو سب بناتی تہاڈی ذمہ داری ہے، جاگ کے سن لینا۔ بہنوں کے حصے میں باپ کے ترک وراثت سے جو چیز آتی ہے وہ ایموشنلی بلیک میل ہو کر بھرا نو کہے چل تو بہن آ میری ہوں تو شے مین دے دے پھر میں تینوں انج کر دیں گا، جنہیں آج ہی اگلے دی شے کھوندا پیا انہیں گاں کی کرنا ہے۔ سمجھائی کہ نہیں آئی؟ تو ایموشنلی بلیک میل ہو کر یا کسی بھی طرح اگر بہن کہہ دیتی ہے نا کہ چل میں اپنا حصہ بھراواں واسطے انہوں نے معاف کیتا، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، لیکن ہے یہ شرعی مسئلہ، اس کو معاف کرنے کا شریعت اسلامیہ نے اسے اختیار ہی نہیں دیا۔ لو جناب مسئلہ بن گیا نا، جاگ پہ ہو کہ نہیں جاگے ہو؟ بہن یہ کہے کہ میں بھرا نو حصہ معاف کر دیتا، معاف کا مطلب کیا ہے کہ تو لے لے، یا بٹوارا ہو رہا ہے وراثت کے بعد تو وہ کہے کہ میرا حصہ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں صدقے رحمت عالم کی شریعت پر۔ یہ جھنڈے، یہ روشنیاں، یہ کمکمے اصل چیز کیا ہے؟ جس طرح ہم پاکستان میں رہ کر آئین پاکستان سے واقف نہیں، ایسے ہی ہم مسلمان ہو کر اسلام کے آئین اور رعایتوں سے واقف نہ ہوئے کہ ادھر توجہ نہ کی، اس بہن کو اختیار ہی دین نہیں دیتا کہ تو معاف کرے۔ انہوں نے کہا جیڑا حق تینوں رب نے دیتا ہے تو کون ہونی ہے انہوں معاف کرنا لی، تجھے رب نے یہ اتھارٹی دی نہیں ہے۔ وہ اسے پہلے لے گی، اس کی ملکیت میں آئے گا، بعد میں اپنی مرضی سے کسی کو دیتی یا دیتی، لیکن اسے معاف کرنے کا میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ اللہ نے دیکھو کیسا تحفظ کیا ہے، لیکن یہ قوانین ذہنوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ میلاد پاک کے مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، میلاد پاک کے مہینے میں تلاوت قرآن کو ہم اپنا معمول بنائیں، میلاد شریف کے مہینے میں
گھروں پر، سواریوں پر، مکانوں دکانوں پر، بازاروں میں چاہے ایک ایک جھنڈا ہی لگا لیں۔ ملاد شریف کا جھنڈا ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے کہ حضور کے دیوانے بس رہے ہیں اور انہیں اپنے محبوب سے نالے پارٹی ایک ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پارٹی ایک ہو، مدینے والی پارٹی۔ انہوں نے کہا کیڑا جھنڈا؟ انہوں نے کہا ملاد شریف کا جھنڈا ہے نا؟ تو رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو تھام لو گنبد والا، یہ کلام پڑھا کرتے ہیں عمومی طور پر۔ تو سرکار کی ولایت شریف کی خوشی میں ضرور کوشش کر کے اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ فرض نہیں ہے، پر جب عشق کے دائرے میں آ جائیں تو پھر فرض بھی کی ہوتا ہے نا؟ محبت چیز ہے دیگر است۔ تو باقی روشنیوں کا انتظام جتنی اپنی گنجائش ہے، ایک دو لڑی بھی لگ سکتی ہے تو لگائیں، جگمگ جگمگ کرتے ہوئے مکان، یہ بھی محبت کے اظہار ہیں۔ اور یہ چیزیں ان پر بڑا اثر کرتی ہیں جو مغرب و امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جب دیکھتے انہیں آنکھیں کلیاں تے بھی لائٹاں لگی ہیں، کیا سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا انہاں دے دل دا رشتہ مدینے والے نال ٹوٹدا ہی نہیں ہے، امیر و غریب و سب اسی زلف کے اسیر ہیں، اسی بارگاہ کے غلام ہیں اور دریوزہ گر ہیں۔ اور جلوس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو یہاں دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان سے ہم 8:30 بجے 12ویں شریف کا جلوس روانہ ہوگا، اور 9 بجے کا ٹائم ہے پرانی گلہ منڈی سے مرکزی جلوس ملاد شریف کا جو روانہ ہونا ہے۔ 8:30 بجے انشاءاللہ ہم یہاں سے سرکار کی آمد مرحبا اس کے نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کریں گے۔ آپ سے بھی یہی عرض ہے کہ جلوس کے اندر با ادب ہو کر شرکت کی جائے،